السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ پاکستان کی پولیٹیکل، اکنامیکل اور جیوگرافیکل سچویشن دیکھیں تو تینوں میں پاکستان اس وقت شدید سٹرگل کر رہا ہے۔ پولیٹیکل دیکھیں تو شدید عدم استحکام ہے۔ اگر جیوگرافیکل دیکھیں تو کشمیر کے متعلق بھارت نے جو فیصلہ دیا ہے 5 اگست 2019 کا، اور اکنامیکل دیکھیں تو بھی ہم سٹرگل کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہاں سٹینڈ کرتا ہے پاکستان اس وقت؟ دیکھیں، پاکستان کی لیڈرشپ کی بنیادی اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جو انٹرنل افیئرز ہیں ان کو ٹھیک کرے۔ اگر آپ سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر آپ ساری لیڈرشپ بیٹھ کے جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ڈرائنگ روم کے ذریعے اپنے لوگوں پہ، ڈرائنگ روم پالیٹکس کے ذریعے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد جو ہو رہا ہے اس کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو میرا خیال ہے جو باقی ایکسٹرنل ایشوز ہیں اس کو بہتر طریقے سے ہم نمٹنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی انٹرنل ڈسٹربنسز بھی جاری رہتی ہیں، اگر آپ کے انٹرنل ایشوز بھی باقی رہتے ہیں، آپ کے ہمسائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اگر آپ کی اس طرح کی سچویشن جاری رہتی ہے، پھر آپ کی اکنامک کنڈیشن بھی بری ہے، تو پھر آپ کے لیے ان مشکلات سے نبرد آزما ہونا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنے سٹیک ہولڈرز کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے اندرونی اختلافات بھلائیں، آپ اپنی لیڈرشپ کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنے ملک کی جو عوام ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو الیکٹ کرے اور وہ لیڈرشپ اپنے بہترین فیصلے کرے۔ اگر آپ لوگوں کو گرانا، لوگوں کے خلاف مقدمات بنانا، کچھ لوگوں کو مقدمات سے نکالنا اپنے ذمہ لے لے گی وہ مقتدر لوگ، تو اس کا نقصان ہمارے انصاف کے نظام کو بھی ہوگا، اس کا نقصان ہمارے اداروں کو بھی ہوگا، اس کا نقصان آلریڈی ہم اٹھا چکے ہیں کہ آپ کے تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اور آج ان کی کریڈیبلٹی بڑی مشکوک ہو گئی ہے۔ سر پاکستان میں پولرائزیشن کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہے۔ ہم دیکھیں صحافت میں بھی پولرائزیشن ہو گئی ہے، وکلاء میں ہو گئی، ایون کہ سپریم کورٹ کے ججز میں بھی یہ چل رہا ہے۔ یہ پولرائزیشن کا کنسیپٹ کیسے آیا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، شیر افضل مروت صاحب کی گرفتاری، آپ کو ایئرپورٹ پر روکا جانا، اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس کرنا، پھر مشال یوسفزئی کے ساتھ ہونا، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مقتدر لوگ اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور اگر ہماری ججز یہ اگر تہیہ کر لیں کہ ہم نے ہر کام آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، تو پھر یہ ساری خرابیوں سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے پسند ناپسند سے کرنا ہو، اگر اپنے ذاتی مفادات مد نظر رکھنے ہوں، اگر اپنے مفادات پولیٹیکل رکھنے ہوں، اگر آپ ایک شخص کی دشمنی میں ملک کو آپ تباہی کے دلدل میں دھکیل دیں گے، تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا، ملک کی اکائیوں کو ہوگا، اور اس کا نقصان ہمارے نظام انصاف کو ہوگا۔ جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، میرا خیال ہے یہی وقت ہے کہ ہم اپنے ان ذاتیات سے، چھوٹی اناؤں سے بالا تر ہو کے ملک کا سوچیں، انصاف کا سوچیں، آئین اور قانون کا سوچیں۔ سر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے متعلق ایک بیان منسوب کیا جا رہا ہے، یا انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے جو اسرائیل کے بارے میں موقف اٹھایا تھا اس پہ ہمارا قائم رہنا کوئی وہی نہیں ہے، جو ہم اگر نہیں کریں گے تو وہ کفر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس کو کیسا دیکھتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنا اور پھر انوار الحق کاکڑ صاحب کا بیان دیکھنا؟ دیکھیں، کاکڑ صاحب کی یہ بیان میری بھی نظر سے گزرا، یہ بہت غلط ہے، اس لیے کہ قائد اعظم ہمارے ایک ہی ہیں، ان کے ارشادات، ان کے فرمودات اس ملک کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے اس سے ہٹنا اور اس کے اوپر تنقید کرنا یہ بہت غلط بات ہے۔ اور اسپیشلی ان دنوں میں جب غزہ کے اوپر اتنا ظلم و بربریت قائم کی ہوئی ہے اسرائیل نے، آج اس طرح کی بات کر کے آپ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، اور پاکستان کی عوام کے خلاف جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ ایک نان الیکٹڈ آدمی ہو کے آپ وہ فیصلے مسلط کر رہے ہیں اور مسلط کرنے کی اندیا دے رہے ہیں جو عوام اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگی، تو اس کا نقصان ہوگا۔ سائفر کیس کے متعلق خبریں چل رہی ہیں کہ میڈیا کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے، کسی بھی قسم میں پاکستان میں سائفر کیس کو کوئی کوریج نہیں دے گا، اور پھر یہ کیس کس طرح چلے گا؟ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کیا ہوگا اس کیس کا؟ دیکھیں، اس کا نقصان ہوگا، اس پہ ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ دے چکی ہے،
آپ اوپن کورٹ ٹرائل کریں گے، آپ بند کمروں میں یہ ٹرائل نہیں کر سکتے. جب آپ کے گواہ آئیں گے، جب لوگ آئیں گے، ان کے اوپر جرح ہوگی، اگر اس کو پبلک نہیں کر سکتے، پبلک کے سامنے نہیں کر سکتے، وکلاء اور جنرل پبلک کو نہیں لے کے جائیں گے، تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ توہین عدالت بھی ہے. نگران حکومت کے کچھ لوگ مستعفی ہو رہے ہیں اور سنا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن میں الیکشن کانٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں. قانون کے مطابق بتائیے گا کیا نگران سیٹ اپ کا کوئی بندہ الیکشن کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتا. اگر وہ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ نگران سیٹ اپ کا حصہ کیوں بنے تھے؟ اس کا مطلب ہے یہ تو پھر فراڈ ہے، اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لے اور ایسے لوگوں کو الیکشن سے آؤسٹ کرے، ان کو ڈسکوالیفائی کرے. اگر وہ کریں گے تو بہرحال ان کے اوپر اعتراض آئے گا. اگر نگران وزیر داخلہ جو سابق نگران وزیر داخلہ ہیں وہ الیکشن کانٹیکٹ کرتے ہیں پھر پارٹی کی جانب سے یا نون لیگ کی جانب سے، پی ٹی آئی اس کے خلاف کورٹ میں جائے گی؟ دیکھیں، وہ کر نہیں سکتے اصولی طور پر، آئینی اور قانونی طور پر. اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف بہرحال میں تو ذاتی حیثیت میں ابھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ادارے وہ تو کور کمیٹی فیصلہ کرے گی. میرا خیال ہے ان کے اوپر بالکل کرنا چاہیے، ان کے اوپر اعتراض، نہ صرف اعتراض کرنا چاہیے بلکہ ان کو چیلنج بھی کرنا چاہیے. لاسٹ کویسچن فرام مائی سائڈ سر، شاہد خاقان عباسی صاحب نے نون لیگ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ڈور باتیں چل رہی ہیں؟ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی کچھ خبریں ہیں؟ میرے نالج میں نہیں. چلیں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو.